اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات بر محمد وآل محمد. آج مارچ 2010 کی 13 تاریخ ہے اور ربیع الاول 1431 کی 26 تاریخ ہے، اور آج ہم سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے 45 تک، 42 سے 45 تک پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين صدق اللہ العلی العظیم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بلا شبہ اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تم کو پاکیزہ قرار دیا ہے اور تمہیں عالمین کی عورتوں میں برگزیدہ فرمایا ہے۔ اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو، سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ قرعے ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تم کو بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا، وہ دنیا و آخرت میں بڑے مرتبے والا اور مقرب بندوں میں ہوگا۔ ان آیات پر تھوڑی سی گفتگو گزشتہ ہفتے ہوئی تھی، خاص طور پر یہ آیت تطہیر جو جناب مریم کے لیے آیت تطہیر ہے، جس میں
فرشتے مریم سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مریم، اللہ نے تم کو منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاک اور پاکیزہ قرار دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے جناب مریم کے لیے دو لفظ استعمال کیے ہیں، اصطفاء کا لفظ ہے اور تطہیر کا لفظ ہے۔ اصطفاء یعنی چن لیا ہے تم کو، اور اس سے پہلے کے درس میں ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ جب انتخاب ہو اللہ کی جانب سے اور اصطفاء ہو تو یہ اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ اللہ اپنے اس برگزیدہ بندے کو کوئی اہم ذمہ داری سپرد کر رہا ہے، اور وہ ذمہ داری جناب مریم کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو خواتین کی سرداری اور ان کے لیے نمونۂ عمل بننا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اسی آیت میں اصطفاء کی کہنے کے بعد، طہارہ کی کہنے کے بعد ایک بار پھر اصطفاء کا تذکرہ ہے، علی العالمین، عالمین پر تم کو اللہ نے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، عالمین کی عورتوں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے لیے اللہ انہیں کوئی خصوصی ذمہ داری سپرد کر رہا ہے، اور وہ ہے ہدایت کی اور رہبری کی اور نمونۂ عمل بن جانے کی ذمہ داری۔ لیکن نمونۂ عمل وہ ہوتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو اور ہر اسپیکٹ سے نمونۂ عمل بن سکے۔ جناب مریم بہت عظیم سہی، معصومہ سہی، لیکن خواتین کے لیے اور عالمین کی عورتوں کے لیے ان کی زندگی ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے نمونۂ عمل نہیں بن سکتی۔ ان کی نمونۂ عمل ضرور ہے، لیکن ہر پہلو کور نہیں ہوتا ان کی زندگی سے۔ سب سے بڑی چیز وہ اہم پیغام ہے خواتین کو دینا کہ زندگی کے نازک ترین مرحلے کو اس زندگی میں کیسے گزاریں، اور وہ ہے زوجہ بن کر رہنا۔ چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی ان کی، اس لیے وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ زوجہ کیسے ہو، یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں اس سے پہلے۔ لیکن اللہ نے خاتم النبیین کو چونکہ خاتم النبیین بنا کر بھیجا تھا، اور دین کامل ترین دین تھا اور آخری پیغام تھا، لہٰذا خواتین کے لیے بھی کسی کو ایسے کو نمونۂ عمل بنا کر بھیجنا تھا جس کی زندگی کامل و اکمل ہو، اور ہر اعتبار سے اور ہر پہلو سے خواتین کے لیے وہ نمونۂ عمل بن سکیں، اور زندگی کا کوئی پہلو اور سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں خواتین یہ کہہ سکیں کہ ہمارے پاس اس کے لیے نمونۂ عمل موجود نہیں ہے۔ چنانچہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے خواتین کے لیے نمونۂ عمل بنا کر بھیجا، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے، یعنی رسالت کا ٹکڑا ہے جناب معصومہ سلام اللہ علیہ۔ یہ بات ہم اس سے پہلے عرض کر چکے۔ اب آئیے ہم دوسرے لفظ پر گفتگو کرتے ہیں، وطہرہ کی۔ اے مریم، اللہ نے تمہیں پاک اور پاکیزہ قرار دیا ہے۔ یہ جو پاکیزگی ہے، یہ کس طرح کی پاکیزگی ہے؟ کیا مطلب ہے اس طہارت کا؟ کیا مطلب ہے اس پاکیزگی کا جو اللہ جناب مریم سے کہہ رہا ہے؟ یہ اصل میں ہر طرح کی پاکیزگی کو شامل ہے، یہ تطہیر، کیونکہ نجاست یا ظاہری ہوتی ہے یا باطنی۔ اللہ نے جناب مریم کو ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے پاک قرار دیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس آیت کے تعلق سے کچھ حضرات اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں کہ جو موازنہ ہوتا ہے اس آیت تطہیر میں اور اس آیت تطہیر میں جو اللہ نے اہل بیت کے لیے نازل فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان دونوں آیتوں میں تطہیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور دونوں میں
ایک ایسی ذات موجود ہے، ایک طرف جناب مریم ہے اور اس طرف مرکزی شخصیت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو جب یہ کمپیریزن اور موازنہ کیا جاتا ہے کہ دونوں آیتوں میں کس آیت میں فضیلتیں زیادہ ظاہر ہوتی ہیں، تو ہم بس ضمناً جو بات آتی چلی جائے گی اسی آیت کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے عرض کرتے چلے جائیں گے، اس لیے کہ اگر ہم آیات کی تفاصیل میں چلے گئے تو بہت زیادہ وقت ہو جائے گا اور ہم پوری بات کہہ بھی نہیں سکیں گے وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ لہٰذا لفظ بلفظ ہم آگے بڑھتے ہیں اسی آیت کے تعلق سے، اور جو بات آتی جائے گی ہم آپ کے سامنے عرض کرتے جائیں گے۔ مثلاً طہرہ وطہرہ کی، اے مریم اللہ نے تم کو پاک قرار دیا، تو دونوں طرح کی نجاستوں سے پاک قرار دیا، ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے بھی۔ ظاہری نجاست مخصوصاً عام عورتیں فطری طور پر جس سے محفوظ نہیں رہتی، اللہ نے جناب مریم کو اس سے بھی پاک اور پاکیزہ قرار دیا، اور اسی وجہ سے ان کو بتول بھی کہا جاتا ہے اور عذراء بھی۔ اور اللہ نے اس ظاہری نجاست سے جو فطری اور طبیعی نجاست ہے، نیچرل ہے، اس میں کسی عورت کی خطا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے اسے پیدا ہی اس طرح کیا، اس کی تخلیق ہی، اس کی طبیعت اور اس کا نیچر ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ مہینے میں ایک مرتبہ اس طرح کی نجاست اور ناپاکی سے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو بھی جناب مریم سے دور رکھا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ اس کے بہت سے ریزنز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے اللہ معصوم قرار دے وہاں کسی طرح کی کوئی نجاست نہیں آ سکتی، چاہے وہ ظاہری صحیح، چاہے وہ عام انسان کے لیے طبیعی صحیح، لیکن چونکہ وہ عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے، اور یہی دلیل ہوتی ہے اللہ کے منتخب بندوں کی عام انسانوں سے مختلف ہونے کی، کہ انہیں کوئی نہ کوئی خصوصیت اللہ ایسی دیتا ہے کہ کوئی عام انسان یہ نہ کہہ سکے کہ یہ میرے جیسے ہیں یا ہم ان کے جیسے ہیں۔ تو جناب مریم کے لیے کوئی عورت یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مریم جیسی ہوں یا مریم ہم جیسی تھیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو پاکیزہ قرار دیا تھا۔ ایک اور وجہ جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جناب مریم کو اللہ کے گھر میں رہنا تھا، اور خدا کے گھر میں رہنے والا ممکن نہیں ہے کہ وہ نجس حالت میں گھر میں رہے بلکہ داخل ہو گھر میں، تو جناب مریم کا چونکہ مقام اور ان کی رہائش اللہ کے گھر میں تھی، تو عام مردوں کے لیے تو ممکن ہے کہ وہ گھر میں رہیں اور کبھی کوئی ایسی نجاست طاری ہو تو فوری طور پر نکل جائیں اور پاک ہو کے دوبارہ داخل ہو جائیں، لیکن عورت کی ناپاکی ایسی نہیں ہوتی کہ وہ جائے اور فوراً واپس آ جائے، اس عرصے کو وہ کہاں گزارے۔ لہٰذا چونکہ جناب مریم کو رہنا تھا مسجد میں، بڑا ہونا تھا مسجد میں، لہٰذا اللہ نے ان کو اس طرح کی ناپاکی سے بھی محفوظ رکھا۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ مسجد کی یہ حرمت ہے کہ اس میں کوئی ایسی خاتون رہ نہیں سکتی، اسے اپنا مسکن نہیں بنا سکتی، اسے اپنا گھر نہیں بنا سکتی جو معصومہ نہ ہو، جو اتنی پاکیزہ نہ ہو جتنی جناب مریم پاکیزہ تھی کم سے کم۔ اب یہاں سے آئیے ہم یہ دیکھیں کہ جناب معصومہ عذرا تھیں، بتول تھیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے گھر میں رہ رہی تھیں، لیکن اللہ نے ایک اور عظیم خاتون کو عذرا اور بتول قرار دیا، ان کو بھی ہر طرح کی نجاست سے پاک اور پاکیزہ قرار دیا۔ ان کے لیے بھی فرمایا، جناب مریم کے لیے کہا کہ طہرک، ان کے لیے بھی آیت تطہیر نازل کی اور مکمل آیت تطہیر نازل کی۔ تو کیا وہ مسجد میں رہتی تھیں؟ انہیں کیوں بتول قرار دیا؟
جناب مریم کو تو بتول قرار دیا اس لیے کہ وہ گھر میں رہ رہی تھیں اللہ کے. جناب معصومہ کونین کو خاتم النبیین کی بیٹی کو اللہ نے کیوں اور کس وجہ سے بتول قرار دیا؟ اسی لیے کیونکہ ان کو معصومہ قرار دینا تھا. اور رہا گھر کی بات، اصل میں جناب مریم کا مسجد میں رہنا اللہ کی جانب سے ایک عملی ثبوت تھا دنیا والوں کے لیے کہ کوئی شخص ان کی طہارت اور پاکیزگی اور ان کے بتول ہونے پر شک نہ کرے. اس لیے کہ اللہ نے انتظام کیا، اور وہ بھی قرآن اندازی کے ذریعے جس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد کی آیت میں بھی آئے گا، کہ اللہ نے انتظام کیا کہ وہ گھر میں رہیں. تو جب اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ اس دلیل کو، عملی پریکٹیکل ایویڈنس کو دیکھ سکتا ہے کہ ایک خاتون اگر اللہ کے گھر میں رہ رہی ہے اس کا مطلب اس کو اللہ نے ہر نجاست سے پاک کیا ہے تبھی رہ رہی ہے. تو گویا رہنا ان کا دلیل بنا ان کی طہارت کا. اب جناب معصومہ کو آ کر دیکھیں آپ، تمام دروازے بند کر دیے گئے جو مسجد کی طرف کھل رہے تھے علاوہ ایک دروازے کے. اور یہ وہ حدیث ہے، حدیث سد ابواب، جس کا کسی انسان نے بھی، کسی راوی نے بھی، حد یہ ہے کہ بنی امیہ نے بھی اس کا انکار نہیں کیا ہے. حدیث سد ابواب نہایت معروف حدیث ہے کہ مسجد جس انداز کی تھی، مسجد نبوی درمیان میں تھی اور چاروں طرف اس کے کچھ دروازے تھے گھروں کے جو کھلتے تھے اور لوگ گھر سے اندر مسجد میں داخل ہو جایا کرتے تھے. تو ایک بار حکم آیا کہ ان تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے الا باب علی، علاوہ علی کے دروازے کے. صرف علی و فاطمہ کا دروازہ کھلا رہے، باقی سب دروازے بند ہو جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد ایک پاک جگہ ہے اور انسان کبھی پاک ہوتا ہے کبھی نجس ہوتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر انسان جب چاہے مسجد میں داخل ہو جائے. ہاں، علی اور فاطمہ کا دروازہ اس لیے کھلا رہے کہ یہاں پر وہ خطرہ نہیں ہے کہ یہ نجاست کی کیفیت میں یہاں آ جائیں گے، اس لیے کہ ان پر نجاست طاری ہی نہیں ہوتی. اور ان کے گھر میں اور مسجد میں اگر ذرا سا بھی فرق ہوتا تو اللہ ان کے دروازے کو بھی بند کروا دیتا. لیکن چونکہ وہ جس مقام میں رہ رہے تھے ایسا ہی ہے کہ جیسے جناب مریم رہ رہی تھیں اس مسجد میں، جناب سیدہ گویا کہ رہ رہی تھیں مسجد کے اس حصے میں. وہ مسجد کا حصہ مانا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے اس کو بطور ثبوت اس انداز سے عملی گویا دلیل اور ایویڈنس یہ دیا کہ دیکھو سب کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، علل اعلان بند کیے جا رہے ہیں. لوگوں نے بعد میں سوال بھی کیا، بہت سے نے اعتراض بھی کیا، اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ ما انا صددتها وما انا فتحتها ولكن اللہ فعل ذلك. نہ میں نے یہ دروازے کھولے تھے، نہ میں نے یہ دروازے بند کیے تھے، نہ میں نے یہ دروازے بند کیے ہیں، نہ میں نے علی کا دروازہ کھولا ہے، بلکہ جو کچھ کیا اللہ نے کیا. اگر کسی کو اعتراض کرنا ہے تو اللہ پر کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے کا کھلا رکھنا مسجد کی طرف جناب زہرا کے بتول ہونے کی دلیل ہے. اب یہاں ان دونوں آیت و تھور کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، موازنہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جناب مریم تھیں کہ جن کو مخاطب کر کے اللہ نے صرف جناب مریم سے کہا ہے مریم اللہ نے تم کو پاک قرار دیا ہے. یہ مریم تھیں کہ جن کو نام لے کر کہا کہ تم کو پاک، واحد کا صیغہ ہے طہرکی، تم کو پاک کیا ہے. لیکن جب جناب زہرا سے خطاب ہوا تو یہ نہیں کہا کہ تم کو پاک کیا ہے، بلکہ اہل بیت کا لفظ استعمال کیا. تم کو بھی پاک کیا، تمہارے باپ کو بھی، تمہارے شوہر کو بھی، تمہارے بچوں کو بھی، تمہارے پورے خاندان کو اللہ نے پاک قرار دیا. تو پاکیزگی جناب زہرا کی پورے خاندان کی ہے، جناب مریم کی صرف ان کے لیے ہے. تو ان دونوں آیت تطہیر میں یہ ایک بڑا اور بنیادی فرق ہے. اب ایک اور مسئلہ یہاں پر واضح ہوتا ہے کہ جناب مریم سے جب خطاب کیا طہرکی کہہ کر، یہ طہرکی باب تفعیل سے ہے. عربی گرامر کے لحاظ سے اس باب سے جو بھی فعل آتا ہے اس کے کئی مفاہیم پیدا ہو جاتے ہیں.
ضمنی مفہوم پیدا ہوتا ہے اس سے۔ طہرکی ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاک کیا، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ پاکیزگی کا اعلان کیا یا پاک قرار دیا۔ مثلا اسی سے تکبیر بھی ہے، تسبیح ہے۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ، آپ نے کہا، اللہ کو پاکیزہ اللہ مانا آپ نے، یہ نہیں کہ آپ نے پاک اللہ کو کیا، نعوذ باللہ۔ تسبیح کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اللہ کو پاک کیا، سبح یسبح، نہیں، یعنی آپ نے اللہ کو پاک مانا۔ کبر یکبر، تکبیر، اللہ کو اکبر آپ نے کہا، یہ نہیں کہ آپ نے اللہ کو اکبر کیا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح طہرک وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا وہاں پر ہے، اور یہاں پر بھی اسی بات سے ہے، یہاں پر ماضی کا صیغہ ہے، وہاں پر مضارع کا صیغہ ہے، یہ فرق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاک کیا، نہیں، یعنی ہم پاک ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، پاکیزگی کا اعلان ہو رہا ہے، بالکل جیسے آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو جو ہے بڑا مان رہے ہیں۔ تو طہرکا، اور اس کی دلیل کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پاک اس آیت تطہیر کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت کو پاک کیا، اس دن پاک کیا جس دن آیت تطہیر نازل ہوئی، یعنی نعوذ باللہ اس سے پہلے پاک نہیں تھے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ نے ان کی پاکیزی کا اس دن اعلان کیا تاکہ سب سن لیں کہ ہم نے ان کو پاک قرار دیا ہے، ورنہ پھر آپ کیا کہیں گے، جناب مریم کو پاک کیا؟ تو سامنے کی چیزیں دیکھ لیں، کامن سینس سے دیکھیں کہ وہ کون سا موقع تھا جب وہ نجس تھیں، نعوذ باللہ، پیدائش سے لے کر اور بڑے ہونے تک وہ کون سا موقع۔ حد یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کی پیدائش تک وہ موقع دکھا دو کہ جب کہیں کوئی نجاست ظاہر ان تک پہنچی ہو، نہیں پہنچی، تو اس کا مطلب ہے کہ پاک تھیں۔ اب اللہ اگر کہہ رہا ہے کہ طہرکی، تو آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے کہ پاک کیا، بلکہ کہیں گے پاک رکھا، بالکل ایسے ہی جیسے خانہ کعبہ کے لیے بھی اللہ نے کہا، جناب ابراہیم و اسماعیل سے کہا کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، اسی باب سے آیا، بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ تم ہمارے گھر کو عبادت کرنے والوں کے لیے پاک کرو یا رکھو۔ اگر آپ نے کہا پاک کرو، اس کا مطلب نجس تھا، نجس کب تھا؟ بنایا تو انہی دونوں نے تھا، تو جس گھر کو دو معصوم ہاتھوں نے بنایا ہو، نجاست کہاں سے آ جائے گی وہاں؟ کا پاک رکھو۔ تو اہل بیت کے لیے بھی آیت تطہیر میں جو شخص یہ ترجمہ کرے کہ پاک کیا، وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، پاک رکھا۔ تو یہ ہوئی ظاہری جو ہے نجاست کو دور رکھنے کی بات، کہ اللہ نے ظاہری نجاست سے ان کو پاک رکھا۔ اب ایک نجاست ہے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ کے عقل اور فکر اس کو محسوس کر سکتی ہے، وہ ہے باطنی نجاست، جیسے کفر اور شرک اور گناہ اور معصیت، برائی، نافرمانی اللہ کی، ہر طرح کی اخلاقی برائی، یہ سب چیزیں بھی نجاستوں میں شامل ہیں، ان کو نجس کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جناب مریم کو ہر طرح کی نجاست سے پاک رکھا ہے، لہذا باطنی نجاست بھی ان کے قریب نہیں آئی ہے، ان کا دامن ہر برائی سے پاک رہا ہے۔ اور یہ اس طرح کی تطہیر، یعنی ظاہری اور باطنی تطہیر، اصل میں عصمت کی دلیل ہے، ان کے معصوم ہونے کی۔ اسی کو شریعت کی اصطلاح میں عصمت کہا جاتا ہے، عصمت اور طہارت۔ جھوٹ یا اس طرح کی دوسری برائیاں اور گناہ جو نفس کی بیماریاں ہیں، وہ سب ان سے دور ہیں، یہ پاکیزگی کی اعلیٰ منزل پر فائز ہیں۔ کوئی شخص جناب مریم کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتا۔ جو شخص جھوٹ کی نسبت جناب مریم کی طرف دے، یا جناب مریم کے مقابلے پر آ جائے، جناب مریم کچھ کہہ رہی ہوں اور وہ کچھ اور کہہ رہا ہو، تو بلا شبہ وہ شخص جو کچھ اور کہہ رہا ہے وہ جھوٹا ہے، اور جو مریم کہہ رہی ہیں وہ سچی ہیں، اور جناب مریم کو گواہی پیش کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اپنی طرف سے اگر وہ بات کچھ کہہ رہی ہیں اور کوئی شخص ان سے گواہی مانگے، تو گویا اللہ سے گواہی مانگ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو پاک قرار دیا۔ اسی طرح جناب معصومہ ہیں،
جناب سیدہ ہیں کہ جب وہ پاک ہیں اور اللہ نے ان کو یطہرکم تطہیرا کہہ کر ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا. اور کیسی پاکیزگی؟ اگر آپ دونوں آیتوں کو کمپیئر کرنے کی بات کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو بھی دیکھیے کہ یہاں پر طہرکی کہا کہ تم کو پاک رکھے گا، لیکن وہاں یہ نہیں کہا طہرکی، وہاں یطہرکم تمہیں پاک قرار دے رہا ہے تطہیرا، اس طرح جو پاک قرار دینے کا حق ہے. تاکید اور زور ہے وہاں پر جو یہاں پر نظر نہیں آتا آپ کو جناب مریم کی اس آیت میں، جو وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے یطہرکم تطہیرا. اتنا زور دے کر پاکیزگی کا اعلان کیا جا رہا ہے جناب معصومہ کی. اس کا مطلب ہے کہ صداقت، پاکیزگی اور طہارت اپنی آخری منزلوں پر ہے جس کا ایک عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اب جناب معصومہ وہ صدیقہ ہیں، وہ پاکیزہ ہیں، وہ سچی ہیں کہ جن کو اللہ نے سچا قرار دیا. لہذا اب ان کے مقابلے پر کوئی شخص آتا ہے اور ان کی بات کو جھٹلاتا ہے تو وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، سچا کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا. اسے کوئی شخص سچا نہیں کہہ سکتا. بلکہ اس کو بھی یاد رکھیے، قرآن کی ان آیات کی روشنی میں جناب مریم پر الزام لگانے والے جو آئے، انہوں نے الزام لگایا اور کہا کہ آپ کے پاس یہ بچہ کہاں سے آیا. اگر وہ اس اپنی بات پر قائم رہیں اور توبہ نہ کریں تو جو شخص ان کی تائید کرے، ان کی بات کو مانے اور ان کی طرف ہو جائے اور کہے کہ نہیں ٹھیک ہے وہ صحیح کہہ رہے تھے، تو وہ شخص بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا. نہ صرف وہ لوگ جو جناب مریم پر الزام لگا رہے تھے، وہ بھی جو الزام لگانے والوں کا ساتھ دیں وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن اور اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. آیت تطہیر کے بارے میں یہ تو اختلاف ہے، آیت تطہیر کے بارے میں لوگوں نے، مفسرین نے یہ تو اختلاف کیا کہ اس میں کون کون شامل ہے، لیکن اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ جناب فاطمہ شامل ہے کہ نہیں ہے. اس میں سب متفق ہیں، ہر فرقہ، ہر مفسر، ہر محدث، ہر مؤرخ اس بات پر متفق ہے کہ آیت تطہیر میں جناب سیدہ تو یقیناً شامل ہیں. اب بعد میں اور کون شامل ہے کون نہیں ہے اس پہ بحث ہو سکتی ہے. تو جب جناب سیدہ آیت تطہیر میں جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، 33ویں آیت ہے 33ویں سورے کی، اس میں جناب سیدہ شامل ہیں، تو اب اگر کوئی ایسی پاکیزہ اور صدیقہ کے مقابلے پر آتا ہے جسے خدا صدیقہ کہہ رہا ہے تو اسے کوئی کیسے سچا قرار دے سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اس کو سچا کہتا ہے تو پھر قرآن اس کو کیا کہے گا اور اسلام اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ اس پر انسان خود غور کر لے. تمام مسلمانوں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور مسئلہ ہے جو یہاں قابل غور ہے. جب ہم دونوں آیتوں کو دیکھتے ہیں، آیت تطہیر جناب مریم اور آیت تطہیر جناب سیدہ کے لیے، تو اس میں ایک دلچسپ بات یہ نظر آتی ہے کہ یہاں پر صرف تطہیر کی بات کی جا رہی ہے. تطہیر، یطہرکم، بہت ہی عجیب پہلو ہے یہ آیت کا. اے مریم، اللہ نے تم کو پاک قرار دیا، طہرکی، ٹھیک ہے نا، یہ ہے نا. اب آئیے اس آیت تطہیر کو دیکھیے. وہاں اس سے پہلے کہ یہ کہا جائے کہ تم کو پاک قرار دیا، کیا کہا؟ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تم سے ہر طرح کی برائی کو دور رکھا. ایک صاحب نے یہ جرأت کی اور جسارت کی لکھنے کی، ایک مضمون بھی لکھا اور اس پہ زور بھی دیا کہ جناب مریم جناب سیدہ سے افضل ہیں. اس کے دو ریزن بیان کیے. ایک تو یہی بیان کیا کہ ان کے لیے آیت تطہیر ہے ان کا نام لے کر، اے مریم تم کو پاک قرار دیا. دوسری یہ کہ ان کو عالمین کی عورتوں کا سردار بنایا. اس پر ابھی ہم آتے ہیں جلدی. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز نص قرآنی کے خلاف ہے، اور یہ بات کہنے والا ایسا لگتا ہے کہ اس کی نظر نہ قرآن پر ہے اور نہ احادیث پر. اس نے اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی ہے. جناب مریم کا نام لینا اور جناب سیدہ کا نام نہ لینا، تو کیا جناب مریم کی افضلیت اس سے ثابت ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں. یہاں صرف مریم کا نام لیا ہے اور وہاں کیا کہا ہے؟ اہل البیت. یعنی یہاں صرف انڈیویجولی ان کا ذکر ہے اور وہاں پورے گھر کا ذکر ہے.
تو پورے گھر کا ذکر ہونا زیادہ افضلیت رکھتا ہے یا صرف انڈیویجول کسی ایک شخص کا ذکر کرنا زیادہ افضلیت رکھتا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ذکر ہے جناب مریم کا صرف، اے مریم تم کو پاک قرار دیا بس، نہ ان کے باپ کا ذکر ہے، نہ ان کے شوہر کا ذکر ہے، نہ ان کے بچوں کا ذکر ہے۔ حد یہ ہے کہ جبکہ ان کے بیٹے پاک ہیں، یقیناً بلا شبہ پاک و پاکیزہ ہیں جناب عیسیٰ، مگر اس آیت میں ان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے، مگر وہاں پر تمام رشتوں کا تذکرہ ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں جناب مریم کی آیت میں کیا ان کے دوستوں کا ذکر ہے کہ جو جناب مریم کو مانے وہ کیا ہے اور کون ہے؟ کیا اس بات کا ذکر ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں وہ کون ہیں؟ نہیں ہے نا۔ لیکن آیت تطہیر میں جناب سیدہ کی دونوں کا تذکرہ ہے۔ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تم کو ہر قسم کے رجس کو تم سے اللہ دور رکھے گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم کو رجس سے دور رکھے گا، رجس کو تم سے دور رکھے گا۔ تم تو معصومہ ہو، تم تو رجس کی طرف، برائی کی طرف، گناہ کی طرف، نجاست کی طرف جا ہی نہیں سکتی ہو، لیکن اللہ ہر قسم کی نجاست کو تم سے دور رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی نجاست تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گی تو خدا نہیں آنے دے گا۔ اور نجاست ہر طرح کی نجاست ہوتی ہے، جاندار نجاست بھی ہوتی ہے، بے جان نجاست بھی ہوتی ہے۔ بے جان نجاست کو تو آپ محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن جاندار نجاست کون ہے؟ ایک انسان جس میں کفر و شرک و نفاق اور گناہ اور معصیت ہو اور نفاق ہو، وہ شخص جو ہے وہ بھی نجس ہے، اور اس کو بھی قرآن نے رجس کہا ہے سورہ توبہ میں، فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ۔ منافقین کے لیے کہا کہ ان منافقوں سے منہ موڑو، اس لیے کہ یہ لوگ رجس ہیں، رجس ہیں۔ یہی وجہ، اب یہاں پر ایک بات واضح کر دی قرآن مجید نے کہ اہل بیت اتنے پاک اور پاکیزہ ہیں کہ جو ان سے جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی پاک ہوتا جائے گا، جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا نجس ہوتا جائے گا۔ یا اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان سے جو جتنا قریب ہے اتنا پاک ہے، ان سے جو جتنا دور ہے اتنا نجس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل بیت سے منافقین ہمیشہ دور رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ رجس ہیں۔ اور پیغمبر اسلام نے بھی فرمایا کہ اہل بیت اور علی کے قریب منافق آ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ رجس ہیں اور نجاست ہیں، انہم رجس، وہ رجس ہیں۔ لیکن جناب مریم کے لیے کیا یہ بات کہی گئی ہے کہ جو تمہارے دشمن ہیں رجس ہیں؟ نہیں، لیکن یہاں جناب سیدہ کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے دشمن رجس ہیں، اور یہاں پر جناب سیدہ کے لیے اشارہ دیا گیا ہے کہ جو تمہارے دوست ہیں، جتنی دوستی اور جتنی محبت ان کے دل میں بڑھتی جائے گی، جتنی تم سے قریب ہوتے جائیں گے، ان کی پاکیزگی بڑھتی جائے گی۔ تو اس آیت میں صرف مریم کا ذکر ہو، اس آیت میں جناب سیدہ کا بھی ذکر ہے، ان کے باپ کا بھی، ان کے شوہر کا بھی، ان کے بچوں کا بھی، ان کے خاندان کا، ان کے دوستوں کا، اور حد یہ ہے کہ ان کے دشمنوں کا۔ چھوٹی سی آیت میں اتنے تذکر ہیں۔ اب رہا یہ مسئلہ، اور ضمناً یہ بات بھی جلدی سے عرض کر دی جائے کہ علامہ اقبال نے جناب مریم کے تعلق سے اور جناب سیدہ کے تعلق سے جو بات کہی ہے وہ قابل غور ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور پوری ایک نظم ہے، بہت ہی دلچسپ نظم ہے، لیکن وہ قرآنی جو ہے وہ بنیادوں پر ہے آیات کی، اور اسی طرح انہوں نے احادیث سے اور تاریخ سے گویا استنباط کیا ہے ان اشعار میں۔ تو جناب مریم ایک نسبت سے عزیز ہیں، ان کی عظمت ایک نسبت سے ہے کہ وہ مریم کی ماں ہیں۔ جناب فاطمہ کی عظمت 3 نسبتوں سے ہے، پیغمبر اسلام کی بیٹی ہیں، علی کی بیوی ہیں، حسن اور حسین کی ماں ہیں۔ تو یہ نسبتیں ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال اس بات کا بھی اضافہ کر دیتے تو مناسب تھا کہ وہ صرف حسن و حسین کی نہیں، وہ 11 اماموں کی ماں ہیں۔ اور پھر کیسے 11 امام؟ جناب مریم اور جناب سیدہ، ان دونوں کو دیکھا جائے، دونوں عظیم ہیں، دونوں معصومہ ہیں، یقیناً دونوں کی عظمتیں ایسی ہیں کہ ہمارا طائر فکر وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا، لیکن جب ہم ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے عظمتیں کس کو زیادہ دی ہیں تو ہم ظاہر میں یہی دیکھتے ہیں، ایک کو ایک بیٹا دیا معصوم، ایک کو 11 بیٹے دیے معصوم، اور پھر اتنی عظمت بخشی کہ ظاہری اعتبار سے بھی اس کا ثبوت دینا تھا، دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ابھی نہیں دیکھا ہے تو ایک دن ضرور آئے گا جب تم دیکھو گے کہ ایک طرف مریم کا بیٹا ہوگا، ایک طرف فاطمہ کا بیٹا ہوگا۔ اگر مریم کا بیٹا آگے بڑھ جائے تو مریم افضل ہیں،
اگر فاطمہ کا بیٹا آگے بڑھ جائے تو فاطمہ افضل ہے۔ تو بلا شبہ سب اس پر متفق ہیں کہ جناب سیدہ کا فرزند 11واں فرزند وہ آگے ہوگا، اور مریم کا فرزند حضرت عیسیٰ وہ ان کے پیچھے نماز، ان کی قدم نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا ہے، وہ ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو۔ دیکھیں کتنی عظمت دی اللہ نے جناب مریم کو کہ ان کو تمام کائنات کی عورتوں پر منتخب فرمایا۔ تو اس سے پہلے کہا اصطفیٰ کی، ہم نے تم کو منتخب کیا، پھر کہا اصطفیٰ کی عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تم کو تمام کائنات کی عورتوں پر، عالمین کی عورتوں پر منتخب فرمایا۔ ابھی جو عالمین کی عورتیں ہیں، یہاں پر لوگ بیچارے کنفیوز ہوئے ہیں کافی اپنی کم علمی کی بنا پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ اس میں قرآن نے صاف صاف کہا ہے عالمین، تمام عالم، لہٰذا عالمین میں جناب سیدہ بھی شامل ہے، تو اللہ نے جناب سیدہ پر بھی ان کو منتخب کیا ہے۔ یہ کنفیوژن لوگوں کو ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے بنی اسرائیل کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم کو دی ہے، اور ہم نے تم کو عالمین پر فضیلت دی ہے۔ تو بنی اسرائیل عالمین پر فضیلت رکھتے ہیں، تو پھر امت محمدی پر بھی فضیلت رکھتے ہیں، پھر پیغمبر اسلام بھی تو عالمین میں شامل ہیں، تو کیا نعوذ باللہ ان کو رسول اللہ پر بھی فضیلت دی ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ نہیں، عالمین سے مراد اس وقت تک کے عالمین، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد اب اگر کسی کے لیے نص موجود ہے کہ وہ عالمین کی سردار ہے، تو اس کی سرداری ہمیشہ رہے گی، الا یہ کہ اس کے بعد کوئی اس سے بہتر آ جائے۔ تو جناب مریم کے بعد پھر جناب سیدہ ہیں، جن کے لیے پیغمبر اسلام نے صاف فرمایا ہے، اور آف کورس دیگر ائمہ نے بھی اس طرح کی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ خود پیغمبر اسلام کی ہے فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو صحاح ستہ میں موجود ہیں، بخاری اور مسلم، ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں، مشکات وغیرہ میں یہ سب روایات موجود ہیں کہ فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ اب یہ بعد میں کہا جا رہا ہے، مریم کے بعد، مریم سے پہلے نہیں کہا جا رہا ہے، مریم کی بات جناب سیدہ سے پہلے، لہٰذا جو بعد میں آنے والا ہے وہ اس کی سرداری ماضی پر بھی ہوگی اور مستقبل میں بھی، ہاں اگر کوئی اس کے بعد اس سے بہتر آنے والا ہے تو پھر وہ سردار ہو جائے گا، لہٰذا جناب سیدہ سردار ہیں۔ اب اگر کوئی یہ بحث کرے کہ نہیں بعد میں بھی ہو سکتا ہے کوئی آ جائے، تو پیغمبر اسلام نے اس کی بھی وضاحت کر دی، اور یہ حدیث بھی تمام صحاح میں موجود ہے اور تمام کتب احادیث میں موجود ہے، اس کا کسی نے انکار نہیں کیا ہے کہ فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اب دیکھیں نا، اب اس کے بعد تو کچھ نہیں آنے والا نا، جنت کے بعد تو کچھ نہیں آئے گا، تو اب جنت کے بعد تو کوئی اور فیوچر نہیں ہے، اب آخری منزل جو ہے زندگی کی انسانی وہ ہے جنت۔ جنت میں عورتوں کی سردار جناب سیدہ ہیں۔ اب جنت میں جناب مریم شامل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ یقیناً جناب مریم نہیں ہوں گی، تو پھر کون ہوگا؟ بے شک جناب مریم بھی شامل ہیں، تو جب وہ شامل ہیں تو جناب مریم الٹیمیٹلی جس کی سرداری میں آئیں گی وہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور اس بات کو مزید وضاحت کے ساتھ ایک حدیث میں کہا گیا کہ اما مریم کانت سیدۃ نساء زمانہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، اما فاطمہ فہی سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، لیکن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، اولین اور آخرین کے لیے۔ اب اس کے بعد کہا جاتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم قنوت کرو، یعنی فرما برداری، اطاعت، عبادت کرو، اور اطاعت اور خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، اور سجود کرو، سجدے کرو، اس لیے کہ سجدہ عبادت کی معراج ہے اور شکر کی بہترین صورت ہے۔ جتنی نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں اس پر شکر خدا ادا کرو، اور رکوع کرو، اس لیے کہ رکوع بھی تواضع و انکساری کی ایک کیفیت ہے۔ مع الراکعین، مع الراکعین میں دو احتمالات مفسرین نے ظاہر کیے ہیں، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کیا مطلب ہے؟ تو ہو سکتا ہے اس سے نماز جماعت کی طرف اشارہ ہو، اسی لیے مع الساجدین نہیں کہا، اس لیے کہ جماعت میں رکوع تک شامل ہونا صحیح ہے لیکن سجدے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے کہ یہ بتانا مقصود ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ جس طرح عام مؤمنین اور عام عبادت کرنے والے رکوع اور سجدہ کرتے ہیں، تم بھی اسی طرح رکوع اور سجدہ کرو،
اس کی طرف زیادہ لوگوں نے اپنا رجحان ظاہر کیا ہے کہ یہ مفہوم زیادہ مناسب ہے۔ اب ایک چیز اور آتی ہے کہ سجدے کا رکوع سے پہلے کیوں ذکر کیا گیا ہے؟ تو یہ اصل میں کوئی ترتیب نہیں بتائی جا رہی ہے، یہ کوئی طریقہ نماز نہیں بیان کیا جا رہا ہے، الگ الگ عبادتوں کے جو طریقے ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سجدہ بھی کرو، رکوع بھی کرو اور قنوت بھی کرو، تو اس میں ترتیب، اس لیے کہ واو عطف جو ہے وہ ترتیب پر دلالت نہیں کرتا۔ وقت تمام ہو چکا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آیتیں ہیں 44 سے ہم آئندہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔